اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 تک، کہ جس میں ذکر تھا بنی اسرائیل کے علماء کی منافقت، کہ ان کی دو روئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے، مومنین کے سامنے اعلان کرتے تھے، لیکن جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ جو باتیں توریت میں لکھی ہیں اس کا ذکر مسلمانوں کے سامنے نہ کرو۔ در حقیقت وہ اپنے لیے ایک زمانہ چاہتے تھے، مدت چاہتے تھے، تاکہ ہم خود کو آمادہ کر لیں کہ ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑ سکیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد ان کی جو خام خیالی تھی، جو ان کے خیالات تھے، جو باطل عقائد تھے، اس کا ذکر تھا، اور مسلمانوں میں بھی اسی طرح کے کچھ عقائد رائج تھے، جو کہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ آج کے درس کی ہماری پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ پر احسان کرنا، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، سب سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، مگر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی عہد سے پھرنے والے۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین وہ وقت یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین عہد کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ بنی اسرائیل موحدین تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سے یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تو اس بات میں ایسا کیا ہے کہ جب وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ ان سے یہ کیوں عہد لے رہا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا؟ عزیزان محترم، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اس بات کو ہم اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 کے اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا اللہ بنا رکھا ہے، اور اللہ نے باوجود علم کے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اور اس کے کان دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے؟ اللہ کے بعد کون ایسے شخص کو ہدایت کر سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ عزیزان محترم، سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور یہ فرما رہا ہے، کیا آپ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا اللہ بنا رکھا ہے؟ عزیزان محترم، شرک دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک شرک جلی ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی بت کو بنائے پھر اسے پوجے، اس سے مانگے۔ ایک شرک خفی ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص اپنی خواہش کو اپنا اللہ بنا لے، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے، کسی منصب کو حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کی خواہش اس کا اللہ بن جائے، وہ اسی کی عبادت کرتا ہو۔ ایسا شخص جو اپنی خواہش کو سب سے مقدم رکھتا ہو، وہ ظاہری طور پر لوگوں کے بیچ میں ہو اور اللہ کو سجدہ بھی کرتا ہو، تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کی خواہش جسے وہ سب سے مقدم رکھتا ہے اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول نہیں کرتا،
کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت تب قبول کرتا ہے جب لوگ اس کے آگے پورے کے پورے تسلیم ہو جائیں، جب لوگ اس کی باتوں کو تسلیم کریں، اس کے آگے سر تسلیم خم ہو جائیں، تو ایسا شخص جو اللہ کے آگے تسلیم ہوتا ہے، اللہ عبادت بھی اسی کی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جو عہد کیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اپنی خواہشوں کو اپنا اللہ نہ بنانا، یہ در حقیقت اس کا ذکر ہے کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا اللہ بنا رکھا تھا۔ یہ بات تو در حقیقت اس امت کے ایک فرد کے لیے ہے، لیکن کیونکہ اللہ رب العالمین کی سنت ایک ہی رہتی ہے، وہ اپنی سنت کو نہیں بدلتا، تو یہاں پر بھی یہ جو بات ہے عبادت کی کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، تو یہاں پر بھی ہماری خواہشیں، یہ سب چیز کسی بھی صورت میں ہم اسے مقدم نہیں رکھ سکتے، بلکہ ہر چیز کو اگر مقدم رکھنا ہے تو وہ ذات خداوندی کو مقدم رکھنا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، در حقیقت اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو اپنا اللہ نہ بنانا، سرکش نہ بننا، بلکہ خالصتاً میری عبادت کرنا، اپنی عبادتوں کے اندر تم اپنی خواہشوں کو مخلوط نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہو کہ مجھ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، لیکن تم مجھ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ جو والدین والی بات ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت کی تفسیر میں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے چاہا تھا کہ بنی اسرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کے اوصیاء کی ولایت کو منوائے، تو والدین سے مراد یہ ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، یعنی یہ بات فقط اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ گزشتہ امتوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہی چاہا ہے کہ میرا رسول اور علی تمہارے باپ ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کا شکر ادا کرنا۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ انشکر لی ولیوالدیک سورہ لقمان کے اندر کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یعنی اپنے شکر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے والدین کے شکر کا کہا ہے۔ تو یہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ در حقیقت اللہ کے رسول اور امیر المومنین تمہارے والدین سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ یہ وہ افراد ہیں اگر تم ان کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے، تمہیں گمراہی سے نجات دیں گے اور تمہیں اللہ کی سبیل پر چلائیں گے۔ تو جو فرد جنت میں لے کر جانے کا سبب ہو، شکر اس کا ادا کیا جاتا ہے۔ اگر یہی والدین اسلام کے مخالف ہوں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو خبردار انہیں دوست نہ رکھنا، اور جو انہیں دوست رکھے گا وہ انہی ظالمین میں سے ہوگا۔ یعنی یہ جو شکر کی بات ہے کہ والدین کا شکر ادا کرو، تو ہر مومن کو یہ چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرے اور امیر المومنین کا، کیونکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں جو عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین اور ان کے بعد جو آنے والے اوصیاء ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے شکر کے ساتھ انہیں رکھا ہے کہ ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اور اس کے بعد آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا اور سب سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، مگر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی روگردانی کرنے والے، تم ہو ہی عہد سے پھرنے والے۔ یہ جو
مسکین ہوتے تھے، یتیم ہوتے تھے، بنی اسرائیل ان پر ظلم کرتے تھے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو حق بات کہنے والے ہوتے تھے، یعنی وہ باتیں جو انبیاء نے ان سے منوائی اسے تسلیم کرنے والے ہوتے تھے۔ اور یہ ان کے اوپر جو لوگ مسلط تھے، جو سرکش لوگ تھے، یہ چاہ رہے ہوتے تھے کہ ان پر ظلم کریں، ان کے ساتھ زیادتی کریں، کہیں یہ لوگ حق بیانی نہ کریں، کیونکہ بنی اسرائیل کا یہ شیوہ رہا تھا، وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، وہ صلحاء کو قتل کرتے تھے، وہ لوگ جو عدل قائم کرنے کا حکم دیا کرتے تھے انہیں قتل کرتے تھے۔ تو جو لوگ ان کی حمایت میں اٹھتے تھے یہ لوگ انہیں اذیت کرتے تھے۔ یہی وہ عہد تھا کہ جو حق بات کرنے والے ہیں، جو تمہارے درمیان کمزور لوگ ہیں، ان سے کبھی بھی نہ لڑنا، انہیں کبھی اذیت نہ کرنا، اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرنا۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی باطنی تفسیر یہ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ تم محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتے رہنا، درود بھیجتے رہنا، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون پھر تم اس عہد سے پھر گئے، نہ تم نے شکر ادا کیا رسول اللہ کا، نہ تم نے شکر ادا کیا امیر المومنین کا، بلکہ جو لوگ ان کی باتیں کرتے تھے وہ عہد جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا تھا یہ آگے پہنچاتے تھے، یہ انہیں اذیت کرتے تھے، نہ فقط اذیت کرتے تھے بلکہ انہیں قتل بھی کرتے تھے، جو کہ اگلی آنے والی آیت میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین یہی فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو حق بیانی کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہ کرنا، اور یہ جو عہد تم نے کیا تھا صرف چند لوگ اس پر باقی رہے، باقی سب روگردانی کر گئے، اس عہد سے پھر گئے کہ نہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا، اور جو اللہ رب العالمین نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم آنے والی نسلوں تک رسالت محمد مصطفیٰ اور ان کے اوصیاء کی ولایت کو پہنچاؤ گے، وہ عہد بھی پورا نہیں کیا، بلکہ تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا، باقی سب کے سب اس عہد سے پھر گئے۔ عزیزان محترم، اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نکال کر بے وطن نہ کرنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ یعنی عزیزان محترم، اگلی آنے والی آیت میں اللہ رب العالمین اس بات کو واضح فرما رہا ہے کہ میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو وطن سے نکال کر بے وطن نہ کرنا، تم نے اس بات کا عہد کیا تھا اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ یعنی وہ لوگ جو حق بات کرتے تھے یہ انہیں وطن سے نکال دیتے تھے، ان کا خون بہاتے تھے، یہ لوگ دشمن ہوتے تھے انبیاء کے، لہذا جو لوگ ان کی حمایت میں ہوتے تھے یہ انہیں اذیت کرتے تھے، اپنے وطن سے نکال دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون پھر تم ہی وہ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے بھائی بندوں کے کچھ لوگوں کو ان کے وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ سازش کرتے ہو اور جتھے بندی کرتے ہو، ان کے مخالفین کی مدد کرتے ہو، پھر اگر وہی لوگ دشمن کے ہاتھوں قید ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو تم ہی فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا وطن سے نکالنا تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج کے ہمارے بیان کی یہ تیسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کہ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو۔
वतुखरिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और अपने भाई बंदों के कुछ लोगों को उनके वतन से भी निकाल देते हो, और उनके ख़िलाफ़ गुनाह और जुल्म और ज़्यादती के साथ साजिश करते हो और जत्थेबंदी करते हो। जैसा कि गुज़िश्ता आयत में मैंने आपके सामने तज़किरा किया कि वो लोग जो हक़ की हिमायत करते थे, ये लोग जत्थाबंदी करते थे उनके ख़िलाफ़, उन्हें वतन से निकालते थे। अगर यही लोग दुश्मन के हाथों असीर होकर वापस आते थे तो ये फ़िदिया देकर उनको छुड़ा भी लेते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है कि तुम फ़िदिया देकर छुड़ा भी लेते हो, हालांकि उन्हें वतन से निकालना ही तुम पर हराम कर दिया गया था। तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो, कुछ का इनकार करते हो। तुम में से जो भी ऐसा करेगा उसकी सज़ा यह है कि दुनिया और आखिरत में वो ज़लील हो और क़यामत के दिन सख्त तरीन अदाब की तरफ लौटा दिए जाएँ। और तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उससे गाफिल बेखबर नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है कि तुम अपनों को वतन से निकालते हो, किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो, कुछ का इनकार करते हो, अपने मतलब की चीज़ों को उठाते हो, और जो तुम्हारे ख़िलाफ़ चीज़ें होती हैं उन्हें रद्द कर देते हो, झुटला देते हो। इस आयत की तफसीर में हदीस मौजूद है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब ये आयत उतरी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसकी तफसीर करते हुए फरमाया था कि जिस तरह यहूदियों ने ये अमल किए, इसी तरह यहूदियों की मिसल मेरी उम्मत के अंदर भी लोग मौजूद हैं, उनमें यकसानियत है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि यहूदियों की मिसल कौन से लोग हैं? तो लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं हमें बताएं कि इस उम्मत के अंदर वो कौन लोग हैं जो यहूदियों के साथ यकसानियत रखते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों ने हज़रत यहया को, हज़रत ज़करिया को कत्ल किया, उन्होंने अम्बिया को कत्ल किया, उन्होंने शुहदा यानी सालिहीन को शहीद किया। वो लोग जो अदल कायम करने का हुक्म देते थे उन्हें कत्ल कर देते थे। इन यहूदियों ने अम्बिया को कत्ल किया। मेरी उम्मत में कुछ लोग इस बात का दावा करेंगे कि वो इस उम्मत के अफराद हैं, लेकिन वो मेरी उम्मत में से नहीं हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो लोग मेरी पाक नस्ल को कत्ल करेंगे, वो लोग मेरे नवासों को कत्ल करेंगे, उनमें हसन और हुसैन हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने भी मेरे बच्चों को कत्ल किया, मेरी नस्ल को कत्ल किया, अल्लाह उन पर लानत करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशख्खस फरमाया, नाम लेकर, कि जिसने भी मेरे बेटे हुसैन को कत्ल किया अल्लाह उस पर लानत करता है। और जो लोग इस बात पर ख़ामोश रहे, शरीक रहे, जो राज़ी थे इमाम हुसैन के कत्ल पर, अल्लाह उन पर भी लानत करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मेरे बेटे हुसैन के कत्ल पर गमगीन होंगे, अपने आंसू बहाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इन आंसुओं को ले जाकर जन्नत में डाल दो, ताकि इन आंसुओं से जन्नत की रौनकें बढ़ें। यानी वो लोग जो कत्ल इमाम हुसैन पर रोते हैं, गमगीन होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से हुक्म देगा कि इनके अश्कों को उठाओ, इनके आंसुओं को उठाओ और जाकर जन्नत की नदियों में डाल दो, ताकि वो नदियाँ और खुशगवार हो जाएं और जो उनके अंदर लज्जतें हैं वो और बढ़ जाएं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में ही इस बात की पेशन गोई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरी उम्मत के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें यहूदियों वाली बातें होंगी, जो काम यहूदियों ने किया वही काम ये करेंगे। मैंने आपके सामने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, कि जिस तरह गुज़िश्ता उम्मतों ने किया वही तुम करोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के कातिलीन को अपनी उम्मत से ही निकाल दिया, और जो इनके साथ शरीक हैं अपनी उम्मत से ही निकाल दिया कि ये मेरी उम्मत में ही नहीं हैं, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वादे कर दिया कि मेरे बच्चों का कातिल, उस पर अल्लाह लानत करता है, और जो लोग उनके साथ शरीक हैं उन पर भी लानत करता है। और जो लोग इस बात पर खामोश रहते हैं कि कातिलान इमाम हुसैन पर लानत नहीं करते, उनसे ऐलान बरात नहीं करते,
تو اللہ رب العالمین ان پر بھی لعنت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی ابدی زندگی کے عوض دنیوی فانی زندگی خرید لی ہے، پس نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ عزیزان محترم، ہمارے بیان کی آج کی آخری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 86 کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی فانی زندگی کو اس ابدی زندگی پر مقدم رکھا اور سرکش رہے، انہیں سخت قسم کا عذاب ہوگا، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے یہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا اللہ بنایا اور سرکش رہے، اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، اللہ کے انبیاء کو قتل کیا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی، اپنی دنیاوی زندگی میں جو فائدہ حاصل کرنا چاہا اسے حاصل کیا، آخرت کی ابدی زندگی کو بھول گئے، تو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کیونکہ آج کے ہی درس میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے جو کہ تفسیر برہان کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہودیوں سے یکسانیت رکھتے ہیں، وہ میری پاک نسل کو قتل کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ دشمنی کیوں کر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا جانشین بنایا تھا، اپنی آل کو، اپنی نسل کو قرآن کا ہم پلہ قرار دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان شخصیتوں کو قتل کیا گیا اور ان کے حق کو پامال کیا گیا اور ان پر ظلم و زیادتی کی گئی۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین یہی فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، انہوں نے دنیا کی فانی زندگی کو مقدم رکھا ہے اس ابدی زندگی سے کہ جو جنت میں ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں پر سخت عذاب کرے گا جنہوں نے ظلم کیا محمد و آل محمد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء پر، وہ اس امت کے افراد ہوں، وہ یہودیوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین کسی کو کوئی تخفیف نہیں دے گا، انہیں سخت قسم کا عذاب کرے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ درس یہاں تک سورہ بقرہ آیت نمبر 86 تک، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں عنقریب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنے کمنٹس اور آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام نصیب فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہمیشہ متمسک رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔